آخری بات ہے جی کہ لکھتے ہیں، کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ایک کتاب میں جگا گجر کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جگا تھا تو بدماش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے غنڈوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو ٹیکس جاتا تھا اس میں غریبوں اور بیواؤں کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ یہ بالکل درست ہے، یہ آپ نے کہا ہے نا، آپ میری شاید کتاب میں وہ کالم آ گیا ہو، لکھا میں نے اسی کالم میں تھا، جگہ کے بارے میں یہی مشہور ہے، اور یہی نہیں، صرف سلطانہ ڈاکو بھی امیروں کو لوٹتا تھا، رابن ہوڈ بھی ہے گوروں میں، وہ امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دیتا تھا، اور ان کا بھی جگہ کے بارے میں مشہور ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، سابق آئی جی پنجاب تھے، بہت عالیشان گھرانے سے ان کا تعلق تھا، حاجی حبیب الرحمان مرحوم، ان کی تفصیلی اتنی موٹی کتاب ہے وہ، ان کا تفصیلی انٹرویو تھا جو وہ کیا تھا منیر احمد منیر، ان سے زیادہ میرا خیال ہے پاکستان میں طاقتور، پڑھا لکھا، محنتی، تفصیلات میں جانے والا شاید ہی کو صحافی ہو۔ اور کئی سال پہلے میں نے جب یہ پڑھا ہوگا تو اس وقت یہ لکھا ہوگا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ بات درست ہے۔ یہ ذکر مرحوم حاجی حبیب الرحمان آئی جی پنجاب نے، اس کتاب کا نام ہے کیا کیا نہ دیکھا، تو بہت ضخیم کتاب ہے، اس میں ان کا ذکر ہے، تو میں نے پتہ نہیں کس حوالے میں کیا ہوگا، لیکن یہ درست ہے۔ اور بہت سے لوگ، بہت سے شرفاء سے جنہیں ہم بدماش کہتے ہیں، وہ بہتر ہوتے ہیں انسانوں کے طور پر۔ اگلی بات ہے جی، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہوا، جس میں 8 نئے ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی پر غور کیا جانا تھا۔ تو اس اجلاس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کیا۔ میں اپنی ٹیم سے درخواست کرتا ہوں مجھے اس طرح کے بے ربط فضول سوال نہ بھیجا کریں۔ اس ملک میں 3 لفظوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے وہ سیاست والی اس میں داخل ہو رہا ہے، آئینی معاملہ، ٹھیک ہے، عدالتی، یہ لفظ ہیں اس ملک میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بتا دیں، ثابت کر دیں، 5 منٹ میں قائل ہو جاؤں گا، معافی مانگوں گا۔ آئین ایک لفظ ہے، آئین، آئینی کدھر ہے؟ آئین اور آئینی، اس میں لمبا چوڑا جو عوام کے حقوق کا ذکر ہے، کبھی اس کا نام و نشان سنا ہے؟ سوال کا خیال ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا اقتصادی نظام، اور یہ سارے کا سارا سیاست، جمہوریت، یہ آئینی ہے، یہ سارے کے سارے لفظ دکھلاوے کے لیے ہیں، بہلاوے کے لیے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم جیسے جو احمق ہیں وہ ٹی وی کے لیے ان کو کنزیوم کرتے ہیں، چونکہ کرنے کے پاس ہمارے پاس بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوتی، سکینڈلائزیشن ہے، سنسنی خیزی ہے، جھوٹ ہے۔ ہمارے تو موضوعات میں ملاوٹ ہے، ہم اصل موضوع بات کر ہی نہیں سکتے۔ میں ہمیشہ دکھ سے یہ سوچتا ہوں، کئی بار پوچھ بھی چکا ہوں کہ یار مجھے کوئی ایک بات بتاؤ، مجھے نہیں پتا ہمارے ملک میں مساجد کی تعداد کتنی ہے، لاکھوں میں تو ہوگی ڈیفینیٹلی۔ میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے میری، گیٹڈ کمیونٹی، 3 مسجد تو یہاں ہیں ماشاء اللہ، مبلغ بڑے ہیں، تبلیغی جماعتیں بڑی ہیں، وائز بڑے ہیں، بھاشن بڑے ہیں، لیکچر بڑے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤ مجھے کیا؟ ایک ریڈی والے سے لے کے خدا کا خوف کر ٹاپ تول پورا ملتا ہے، آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں آئین، عدالت، فلانا ہے۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے بھولتا ہی نہیں، ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں رو پڑے تھے، ایک پوتا کھڑا تھا، میں ہمیشہ یہ مثال کوٹ کرتا ہوں، اس کے کہیں دادا مر گیا، باپ مر گیا، پوتے کی داڑھی سفید تھی، جج صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اخباروں میں چھپا تو میں تو نہیں تھا، نہ ہی اللہ کرے۔ اور بات سنو، ایک بات ذہن میں رکھنا، عافیت کے نشان ہوتے ہیں مہذب انسانی معاشروں میں، کیا تھانہ، کچہری اور
ہسپتال، پوری دنیا یہ خیر و عافیت کے تحفظ کی علامتیں. پاکستان میں کیا ہے؟ محاورہ کیا ہے؟ اللہ دشمن نو بھی تھانے کچہری اور ہسپتال تو بچائے. اس لیے یہ چیف جسٹس صاحب نے زیر صدارت تو یوں ہو گیا تو فلاں نے بائک آؤٹ کر دیا. ہر جگہ یہ کچھ چل رہا ہے. پاکستان میں سیاست ہے؟ جنت درجی سے بتائیں اگر سمجھ آئے تو. جمہوریت ہے؟ آئین ہے؟ یہ سب دکھلاوا بہلاوا، بس ٹھیک کرتے رہو. اگلی بات یہ ہے جی کہ شیر افضل مربت نے ثوابی جلسے میں قیادت کے سلوک پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قیادت اگر میرے آنے پہ ناخوش تھی تو پہلے بتا دیتی. جلسے میں بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ملی اور نہ ہی خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا تھا. میرے جلسے و جلوس میں شرکت سے قیادت کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں. اب یہ جتنی میں نے بک بک کی، میں سمپتھیز رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ ڈے ون سے، چونکہ میں باقی دونوں سے نفرت کرتا ہوں. مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کچھ کیا. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والی یہی دو پارٹیاں جو 40 سال سے باریاں لے رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تاکہ مل جل کے کام ڈالیں. اچھا، تو ایک پارٹی جو مقبول ترین ہے اس میں کوئی شک نہیں، کرائسس میں ہے، بحران در بحران. بانی ان کا جیل میں ہے، ان کے ورکرز وغیرہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے، میں نے کیا بتانا ہے. یعنی کرائسس میں بھی پی ٹی آئی کو ایک گھر سمجھے، اس گھر کو آگ لگی، اور گھر والے کیا کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہی صورتحال ہے ہر جگہ. یہی. اگلی بات یہ ہے جی کہ شیر افضل مربت نے ثوابی جلسے میں قیادت کے سلوک پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قیادت اگر میرے آنے پہ ناخوش تھی تو پہلے بتا دیتی. جلسے میں بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ملی اور نہ ہی خطاب کرنے کا موقع دیا گیا. صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا تھا. میرے جلسے و جلوس میں شرکت سے قیادت کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں. اب یہ جتنی میں نے بک بک کی، میں سمپتھیز رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ ڈے ون سے، چونکہ میں باقی دونوں سے نفرت کرتا ہوں. مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کچھ کیا. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والی یہی دو پارٹیاں جو 40 سال سے باریاں لے رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تاکہ مل جل کے کام ڈالیں. اچھا، تو ایک پارٹی جو مقبول ترین ہے اس میں کوئی شک نہیں، کرائسس میں ہے، بحران در بحران. بانی ان کا جیل میں ہے، ان کے ورکرز وغیرہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے، میں نے کیا بتانا ہے. یعنی کرائسس میں بھی پی ٹی آئی کو ایک گھر سمجھے، اس گھر کو آگ لگی، اور گھر والے کیا کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہی صورتحال ہے ہر جگہ. یہی.